یہ وہ حکمران تھا جس کی سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وہ بادشاہ تھا جس کا نام سن کر یورپ کے بادشاہ کانپ اٹھتے تھے۔ یہ وہ سلطان تھا جسے مشرق میں قانونی اور مغرب میں دی میگنیفیسنٹ یعنی عظیم کے لقب سے یاد کیا گیا۔ آئیے چلتے ہیں سلطان عظیم سلطان سلیمان خان اول کی زندگی کی طرف۔ حصہ اول، ابتدائی زندگی۔ وائس اوور 6 نومبر 1494 کو ٹریبی زونڈ میں ایک شہزادہ پیدا ہوا۔ نام رکھا گیا سلیمان۔ وہ اپنے دادا بایزید دوم اور والد سلیم اول کے زیر سایہ پلا۔ بچپن سے ہی ذہین، باشعور اور کتاب دوست تھا۔ اس نے تاریخ، سائنس، فقہ، شاعری، جغرافیہ اور عسکری علوم کی اعلی تعلیم حاصل کی۔ صرف 17 سال کی عمر میں مختلف صوبوں کا گورنر بنایا گیا، جہاں اس نے ناقابل یقین انتظامی صلاحیت دکھائیں۔ حصہ دوم، سلطان بننے کا سفر۔ 1512 میں سلیم اول تخت پر بیٹھے اور 1520 میں ان کے انتقال کے بعد 26 سالہ شہزادہ سلیمان عثمانی سلطنت کا 10واں سلطان بن گیا۔ اس وقت عثمانی سلطنت کا سایہ پہلے ہی بہت وسیع تھا، لیکن سلطان سلیمان نے آ کر اسے دنیا کی سب سے طاقتور قوت میں بدل دیا۔ حصہ سوم، فتوحات اور جنگیں۔ وائس اوور، سلطان سلیمان نے اپنے 46 سالہ دور حکومت میں 13 بڑی جنگیں لڑیں اور بے شمار ممالک فتح کیے۔ بیلگراد کی فتح 521 یورپ کا مضبوط ترین قلعہ شکست کھایا۔ یہ کامیابی عثمانیوں کے لیے دروازہ بنی وسطی یورپ کی طرف۔ رودز کی فتح 522 نائٹس آف سینٹ جان صدیوں سے عثمانیوں کو تنگ کرتے تھے۔ سلیمان نے 6 ماہ تک محاصرہ رکھا اور آخرکار جزیرہ عثمانی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ موہاج کی لڑائی 526 صرف 2 گھنٹے میں ہنگری کی سلطنت مٹی میں مل گئی۔ یہ یورپ کی تاریخ کی سب سے تیز ترین فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک ہے۔ ویانا کا محاصرہ 529 سلطان سلیمان نے یورپ کے دل پر دستک دی۔ اگر موسم اور رسد ساتھ دیتی تو شاید آج یورپ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ حصہ چہارم، قانون سازی اور اصلاحات۔ اسے قانونی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے سلطنت میں مکمل قانونی نظام تشکیل دیا۔ اسلامی شریعت اور عثمانی عرف کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی، زمین کا نظام درست کیا، کرپشن کے خلاف سخت قوانین بنائے، انصاف کو ریاست کی بنیاد قرار دیا۔ مغربی مورخ اسے دنیا کے سب سے منظم قانون دینے والوں میں سے ایک کہتے ہیں۔ حصہ پنجم، تعمیرات اور فنون۔ سلطان سلیمان نے عظیم معمار سنان کو پروان چڑھایا۔ اس کے دور میں ہزاروں مساجد، پل، مدرسے اور محل تعمیر ہوئے۔ سب سے مشہور سلیمانیہ مسجد استنبول، پل سلیمان توپ کاپی محل کی توسیع۔ سلطان خود بھی شاعر تھا، محبی کے نام سے اشعار کہتا تھا۔ حصہ ششم، عشق سلطان حرم سلطان رکسلانہ، اس کی محبوب بیوی حورم سلطان رکسلانہ عثمانی تاریخ کی متنازع اور اہم ترین شخصیات میں سے ہے۔ ان دونوں کا رشتہ صرف شادی نہیں تھا، بلکہ 2 عظیم دماغوں کا اتحاد تھا۔ حورم سیاسی طور پر بھی بااثر تھی اور ریاستی فیصلوں پر اس کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ حصہ ہفتم، شہزادوں کی جنگیں اور اندرونی سازشیں۔ سلطنت کے اندرونی مسائل میں سب سے بڑا بحران شہزادہ مصطفی کا قتل تھا، ایک بہادر اور عوام میں مقبول شہزادہ، لیکن محل کی سازشوں نے حالات ایسے بنا دیے کہ سلطان نے اسے باغی سمجھ کر موت کی سزا دی۔ یہ واقعہ آج بھی مورخین کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ حصہ ہشتم، آخری مہم اور وفات۔ 1566 میں 72 سالہ بوڑھا مگر عزم والا سلطان اپنے دشمن ہابسبرگ کے خلاف ہنگری کی طرف روانہ ہوا۔ قلعہ کے سامنے خیمہ لگوایا اور محاصرہ شروع کروایا۔ اسی دوران وہ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ وزیروں نے 3 دن تک اس کی وفات کو چھپائے رکھا تاکہ فوج میں انتشار نہ پھیلے۔ سلطان سلیمان قانونی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر چلا گیا۔ آخری الفاظ، لیگیسی 46 سال حکومت 3 براعظموں میں پھیلی، سلطنت عدل پر مبنی قانون بے مثال، فتوحات، فنون اور تعمیرات کی عظمت، دنیا کی سب سے طاقتور فوج کی قیادت، آج بھی عثمانی تاریخ کا سب سے روشن باب سلطان سلیمان ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی کون سی تاریخی شخصیت پر ویڈیو چاہتے ہیں۔